جسے ہم عشق کہتے ہیں بنیادی طور پر وہ کمٹمنٹ کی پختگی ہے۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو آپ کسے عشق کہتے ہیں؟ اور کسی بھی عشق میں یعنی ایک اعلیٰ درجے کی کمٹمنٹ کے بغیر آپ اسے متلون مزاجی کہیں گے۔ اور عقل ہی واحد وہ چیز ہے جو آپ کو ایک الٹیمیٹ کمٹمنٹ دے سکتی ہے۔ اور بعض اوقات عقلی کمٹمنٹ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ جنوں تک کا رستہ آپ کو دکھا دیتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ صوفیاء کی اصطلاح عشق سے مراد کوئی نفسی کیفیت ہے یہ غلط ہے، بلکہ صوفیاء اپنی دلیل و حکمت پر اتنے غالب ہوتے ہیں، اتنے مکمل ہوتے ہیں اپنی کمٹمنٹ کا۔ ایک چھوٹا سا ان کا میں واقعہ آپ کو شیخ ابو الحسن نوری کا بتا دوں کہ جب بادشاہ کے ہاں ان کی مخالفت ہوئی اور ان کے قتل کا فتویٰ سر ہوا تو شیخ ابو الحسن ایثار کی تعلیم دیتے تھے۔ تو جلاد نے جب ان کے ساتھی کی گردن پہ تیغا رکھا تو آپ نے کہا 1 منٹ میری ایک آخری خواہش پوری کر دو۔ تو بادشاہ نے کہا سن لو۔ تو اس نے کہا میرے بھائی سے پہلے میری گردن اتار۔ تو بادشاہ کو بھی تعجب ہوا، اس نے کہا کس بنا پر، یہ کیوں تم ایسا کہہ رہے ہو، مرنا تو تم دونوں نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ ساری زندگی میں ایثار کی تعلیم دیتا رہا ہوں، ساری زندگی۔ اب اگر 5 منٹ کے اس لیے صحیح میں اپنے بھائی سے پہلے مر کر میں تھوڑی سی اس ایثار کی جو پریکٹیکل ایک صورت نہ ظاہر کر دیا تو پھر میرے علم کا کیا فائدہ۔ یہ عشق نہیں تھا، یہ ایک ٹاپ کمٹمنٹ ہے اس ایٹیچیوڈ اور میسج کے ساتھ جو کسی ولی کو ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، عشق آسان نمود اول ولے افتاد مشکل ہے، یہ ایک ٹاپ کمٹمنٹ کا نام ہے۔ دیکھیے ذرا سید عالم ذرا امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں، باقی باتیں چھوڑ دیجیے، اس آخری وقت کو یاد کیجیے۔ مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے، بہت سارے غم و علم سے واسطہ، دلیر تو پہلے بھی گزرے، قریشو بھی گزرا، ہنیبال بھی گزرا، بڑے بہادر تھے، بڑی جنگ کی۔ ایلپس کو عبور کر کے ہنیبال نے سیزر کو شکست دی، مرنے پہ آیا تو اس جرت کا مالک تھا کہ اپنی زندہ بدن کو دشمن کی حراست میں نہیں دینا چاہا، زہر چاٹ لیا۔ قریشو تنے تنہا کھڑا رہا، پورے ایران کی لشکر کو 17 دن روکا رہا، ابدیت پا گیا تاریخ میں۔ مگر سوچنا یہ کہ اگر اللہ تمام ٹیسٹ ایک ہی وقت میں ڈال دیتا تو قریشو کیا کرتا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اگر ان ہیروز کے ساتھ ان کے معصوم شیرخوار بچے بھی ہوتے ہیں، اگر ان کی بیگمات بھی ہوتے، اگر سراب حیات بھی ہوتا، اور اگر عزت کا خیال بھی ہوتا، بے حرمتی کا احساس بھی ہوتا، یہ تمام آزمائشیں جو اللہ نے علیحدہ لوگوں پہ ڈالے، حسین پہ ڈال اکٹھی ڈال دی، نہ صرف اکٹھی ڈال دی بلکہ وقت مختصر کر دیا، زمان و مکان کا اختصار کر دیا۔ کسی پہ ایک مصیبت 2 سال میں ہلکے ہلکے گزاری، کسی پہ سال گزر گئے، مگر حسین پہ پورے 3 دن میں سارے مصائب گزار دیے۔ اس عالم میں وہ کیا کر رہے تھے؟ کتنا کلیئر ہیڈڈ تھا وہ شخص، ذرا غور تو کرو، کتنا کلیئر ہیڈڈ تھے وہ شخص کہ ان ساری بلاؤں کا احساس لگتا ہے کہ ان کے لیے کوئی وجود نہیں رکھتا تھا۔ اتنا صاف ذہن تھا کہ وقت رخصت ٹاپ پرائیورٹی، وہ 2 رکعت جو اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں۔
اگر تقلید حسین ہوگی تو پرائیورٹی کی ہوگی؟ اس ہمت عالی کو اگر آپ چاہو گے تو کم از کم یہ تو دیکھو گے کہ ان تمام آلام و مصائب کے باوجود جو امام عالی مقام نے جو آخری بات نبھائی ہے، ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور نماز ظہر قضا ہو جائے، چاہے کسی بھی قیمت پہ ہو، انہوں نے اللہ کی بندگی کی ٹاپ پرائیورٹی ملحوظ خاطر رکھی۔ خواتین حضرات، اس کو عشق کہتے ہیں۔ نہ اس وقت حسین نے جنون کا مظاہرہ کیا، نہ انہوں نے کسی ڈپریشن کا مظاہرہ کیا، نہ کسی پریشانی کا اظہار ان کے بشرۂ صداقت سے ہوا۔ ایک کام ضرور نظر آئے کہ اس بے حرمتی کے خوف سے بھی خوف آتا ہے کہ جو انہوں نے اس وقت ان پہ آ رہی تھی، مگر حسین کے چہرے پہ ایسی کوئی لغزش محسوس نہیں ہوئی۔ جو تقریر فرما رہے ہیں اسی طرح مرصع ہے، اسی طرح شاندار ہے، گفتگو میں کوئی ابہام نہیں ہے، لہجہ نہ سرکتا ہے نہ تھرکتا ہے، وہی استقامت ہے، اور پورے حواس میں ایک بات کو جیسے وہ دیکھ رہے ہوں، جیسے وہ سمجھ رہے ہوں، اور ان کو اسی ایک چیز کا خیال ہے جو اللہ نے ان کے ذمہ ڈالی ہے۔ خواتین حضرات، اس کے علاوہ اور کیا عشق ہو سکتا ہے؟ وہ احسان دانش کا ایک خوبصورت سا شعر ہے کہ یوں ہی دنیا کے لیے ایک تماشا نہ بنے، جس کو بننا ہو سمجھ سوچ کے دیوانہ بنے۔